بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا عمل ایک مجرب عمل ہے۔ جمعۃ المبارک کا خاص تحفہ، جھولیاں سب کی بھرتے جاتے ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ خون کی کمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سے مرد اور خواتین کے لیے آج کا یہ عمل کسی گوہر نایاب سے کم نہیں۔ جسم میں بار بار خون کی کمی ہونا جانا، آئرن کی کمی ہو جانا وغیرہ، جو اس بیماری کا علاج کرا تھک گئے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کامل شفا کی نیت سے اب وہ اس عمل کو بھی ضرور کر کے آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت، بہت سے بچے اور بچیوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی ماں باپ ان کو بہت آسانی سے یہ عمل کر کے دے سکتے ہیں۔ بڑوں کو چاہیے کہ خود ہی اس عمل کو اہتمام سے کریں۔ بعض عورتوں میں بچے کے لیے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ عمل ان کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا۔ عمل و ترتیب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم قبل کل شیء، یا حی یا قیوم بعد کل شیء۔ شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ ہر پینے والی چیز پر پانی، چائے، کافی، شربت یا دودھ جو بھی مشروب پئیں، پینے کی دوا پر بھی جتنے مرتبہ بھی جو کچھ بھی پئیں، ہر مرتبہ اس پر دم کر کے پئیں۔ بھول کر بھی کبھی ناغہ نہیں کرنے، اور جب انشاءاللہ تعالی خون کی کمی دور ہو جائے یہ عمل ترک کر دیں۔ خاص طور پر مستورات میں خون کی اور بچے کے لیے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ ایک زبردست ٹانک ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو لاکھوں روپے دواؤں سے زیادہ قیمتی ہیں، جو نوجوان جوانی میں ہی بہت پتلے دبلے ہوتے ہیں اور ان میں خون کی کمی کی وجہ سے بہت کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی بڑے شوق سے اس عمل کا لطف اٹھائیں اور اس عاجز کو خوب دعاؤں سے نوازیں۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچائیں، ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن درود پاک کی فضیلت: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے چمکتی دمکتی رات میں اور جمعے کے چمکتی دمکتی دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر روز پیش ہوتا ہے، لہٰذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ جامع صغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ رات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کثرت سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق کو تقسیم کیا جائے تو وہ سب کا حاوی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی میں ان کی وفات، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں اٹھنا، پس اس میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ سعادت الدارین اور آب کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ تمام تر احادیث آب کوثر اور سعادت الدارین سے لیے گئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیں۔